السلام علیکم، اب تک میں ہوں زارا عباس۔ نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ پی ڈی ایم مینار پاکستان پر آج پاور شو کے لیے تیار۔ گریٹر اقبال پارک میں میلے کا سما، اسٹیج کی تیاری آخری مراحل میں داخل۔ کرسیاں، لائٹیں اور ساؤنڈ سسٹم نصب۔ جلسے سے قبل ایاز صادق کے گھر پر پی ڈی ایم کی قیادت کے اعزاز میں ظہرانہ ہوگا۔ مشاورت کے بعد مرکزی قیادت ایک ساتھ جلسہ گاہ پہنچے گی۔ مریم نواز کا مینار پاکستان کا دورہ، جلسے کے انتظامات کا جائزہ۔ کہا کہ رکاوٹوں کے باوجود آج بھرپور جلسہ ہوگا۔ حکومت کو آخری دھکا لگائیں گے۔ پی ڈی ایم حکومت کو این آر او نہیں دے گی۔ لاہور جاگ رہا ہے تاکہ کوئی جلسہ گاہ پر شب خون نہ مارے۔ عوامی سمندر میں ہچکولے کھاتی کشتی کوئی نہیں بچا سکتا۔ جہاں قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی، وہاں پر آج پی ڈی ایم اپنا لاہے عمل دے گی۔ جنوری میں لانگ مارچ شروع کریں گے تو سلیکٹڈ حکومت خود بھاگ جائے گی۔ بلاول بھٹو کا لاہور میں کارکنان سے خطاب۔ کہا پی ڈی ایم عوام کے لیے فیصلہ کن جمہوری جد و جہد کر رہی ہے۔ اب عوام فیصلہ کریں گے کہ حکمران کون ہوگا۔ ناجائز حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ہم امپائر کی انگلی پر نہیں، اللہ اور عوام کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی جلسے کے انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ کارکنان نے حکومتی ہتھ کنڈے ناکام بنا دیے۔ جلسے میں شرکت کے لیے ملک بھر سے قافلے روانہ ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے تھریٹ الرٹ سے اپوزیشن رہنماؤں کو آگاہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے واضح کر دیا کہ حکومتی رٹ قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ کون سی ایمرجنسی آ گئی جو اپوزیشن کورونا میں جلسے کر رہی ہے؟ زندگیوں کو داؤ پر لگانے کے بجائے مذاکرات سے مسائل حل کیے جائیں۔ وفاقی وزیر غلام سرور خان کی اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش۔ بولے وزیر اعظم این آر او کے سوا تمام ایشوز پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ شیخ رشید بولے آر پار کے بجائے حزب اختلاف کی سیاسی کشتی بیچ مندھار ڈوبے گی۔ مراد سعید نے مولانا فضل الرحمان سے اجیت دوول سے ملاقات کی وجہ پوچھ لی۔ وفاقی حکومت کا ریاست کے خلاف بغاوت اور جرائم میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیوں کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے کیسز کے اندراج کا اختیار وفاقی سیکرٹری داخلہ کو دینے کی منظوری دے دی۔ صوبائی حکومتوں کی منظوری سے بھی مقدمہ درج کیا جا سکے گا۔ متعلقہ عدالت سیکرٹری داخلہ کی منظوری کے بغیر مقدمے کا ٹرائل نہیں کرے گی۔ ملک میں کورونا سے مزید 72 افراد جاں بحق، 3,369 نئے مریضوں کا اضافہ۔ فعال کیسز کی تعداد 46,629 تک پہنچ گئی۔ کورونا سے اموات 8,796 اور کیسز 4,38,425 ہو گئے۔ لاہور کے مزید 13 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ۔ قومی شاہراہ پر دھند کے ڈیرے، پتوکی، لودھرا، فیصل آباد، پنڈی، بھٹیاں، سانگلہ ہل پر دھند۔ موٹر وے M3 اور موٹر وے M4 پر حد نگاہ 30 سے 100 میٹر تک محدود۔ ترجمان موٹر وے پولیس کو شہریوں کو احتیاط سے ڈرائیونگ کی ہدایت۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری، ملکہ کوہستان مری، نتھیا گلی اور ٹھنڈیانی نے سفید چادر اوڑھ لی۔ باغ سمیت آزاد کشمیر میں بھی ہر طرف برف ہی برف۔ استور میں 4، اسکردو 2 اور ہنزا میں 1 انچ برف باری ریکارڈ۔ بالائی کے PK میں مزید بارش اور برف باری کا امکان۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے آج ہونے والے جلسے کو تاریخ ساز قرار دے دیا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت عوامی احتجاج کے سامنے ٹھہر نہیں پائے گی۔ ملک میں حقیقی جمہوریت قائم ہو کر رہے گی۔ لاہور سے تجمل بخاری کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ان کے جیالوں نے ماضی میں آمریت کے خلاف بھی لانگ مارچ کیے ہیں۔ جنوری میں جب ہم لانگ مارچ پر نکلیں گے تو حکومت خود ہی گھر چلی جائے گی۔ آمریت کا مقابلہ ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جانتے ہیں
کہ جب لانگ مارچ ہوتا ہے تو لانگ مارچ کیسے ہوتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے بھٹو شہید کے جیالوں نے ماضی میں بھی لانگ مارچ کیے ہیں، پلین مارچ کیے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ سخت ترین سیاسی مخالفین کے ساتھ مل کر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں تاکہ فیصلے کا اختیار ملک کی عوام کو مل سکے۔ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی پلیٹ فارم سے اپنے سخت کے سخت مخالفین کے ساتھ، اپنے مخالفین کے ساتھ مل کے ہم پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے وہ فیصلہ کن جمہوری جدوجہد لڑ رہے ہیں، وہ فیصلہ کن جمہوری جدوجہد لڑ رہے ہیں جس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان میں حقیقی جمہوریت بحال کریں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ ہمارے سیاسی مخالفین بھی بھٹو کے فلسفے کو مان چکے ہیں، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، مینار پاکستان میں لاہے عمل طے ہونے کے بعد دوسرا فیز شروع ہوگا۔ کیمرامین محمد شاہد کے ہمراہ تجمل بخاری، لاہور۔ اب تک وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ حکومت صرف قومی ایشوز پر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، این آر او پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ٹانگیں حکومت کی نہیں اپوزیشن کی کانپ رہی ہیں۔ استعفوں کے معاملے پر نون لیگ دھڑوں میں تقسیم ہو گئی، پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی۔ وزیر جانی راولپنڈی سے سلطان شاہ کی رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر غلام سرور خان کی راولپنڈی میں پریس کانفرنس، بولے نون لیگ کا بڑا دھڑا استعفوں کے حق میں نہیں، البتہ نون لیگ میں دھڑا بندی ہو چکی ہے۔ حکومت دہشت گردی سمیت دیگر قومی ایشوز پر اپوزیشن سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک بڑا دھڑا استعفے دینے کے خلاف ہے، وہ بھی استعفے نہیں دیں گے۔ مسلم لیگ کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہوگی۔ ہم کسی جلسے جلوس سے خائف نہیں۔ پرائم منسٹر کی آفر کہ آئے، اپوزیشن بیٹھ جائے، ماسوائے ایک بات کے جو کرپشن کے کیسز ہیں اس پہ بات نہیں ہوگی، کسی نئے این آر او پہ بات نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر ہوابازی کا کہنا تھا کہ واضح کر دیں کہ ٹانگیں حکومت کی نہیں اپوزیشن کی کانپ رہی ہیں۔ میرے خیال میں پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی۔ میرے خیال میں پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی۔ خدا سے ڈرتے ہیں، چوروں، ڈاکوؤں، بد کرداروں اور بدکماشوں سے نہیں ڈرتے۔ تو اگر کوئی کہے کہ ہم ڈر کے ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ٹانگیں ان کی کانپ رہی ہیں جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ وفاقی وزیر غلام سرور خان نے کہا کہ کراچی طیارہ حادثے کی رپورٹ مرتب کر لی ہے، جب بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا مکمل انکوائری رپورٹ پیش کر دیں گے۔ کیمرامین عاقب رانا کے ساتھ سلطان شاہ، راولپنڈی۔ اب تک مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت ملک کی نالائق اور کرپٹ ترین حکومت ہے۔ دنیا میں ایسی نااہلی اور ناکامی کی مثال نہیں ملتی۔ معیشت اور سلامتی کے لیے خطرہ بننے والی حکومت سے جان چھڑانا لازم ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ موجودہ حکومت کے لیے جلسہ پیغام ہوگا کہ انہیں عوام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ 13 دسمبر کے جلسے کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے وفود کا طویل مشاورتی اجلاس۔ دونوں پارٹیوں کے رہنما جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے لاہور میں سر جوڑ کر بیٹھے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان کرپٹ اور نااہل حکمران کا ورلڈ کپ جیت چکے۔ ہماری حکومتوں کے دوران عدلیہ نوٹس لیتی تھی، ہماری استدعا ہے کہ محکموں کو نقصان پہنچانے پر نوٹس لیا جائے۔ یہ پاکستان کے کلیدی مفادات جن کا نقصان اس حکومت، اس وزیر اعظم اور کابینہ کے ہاتھوں ہوا ہے، اس کا نوٹس لے کے رسپانسبلٹی فکس کرے گی، یہ ہماری استدعا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ تمام مکتبہ فکر کے لوگ حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ موجودہ حکومت کے لیے جلسہ پیغام ہوگا کہ عوام انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ایک تاریخی اور مثالی جلسہ ہوگا اور یہ ایک پیغام ہوگا موجودہ حکومت کا کہ پاکستان کے عوام ان کو مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم کی قیادت ایک جگہ سے اکٹھی ہو کر جلسہ گاہ جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان صدر ایاز سعدی کے گھر کھانے پر اکٹھے ہوں گے
اور وہاں سے جلسہ گاہ روانہ ہوں گے۔ کیمرامین مزمل کامران کی ہمراہ عمران بھٹی، لاہور اب تک۔